بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تحقیق کے مطابق جو شخص زیادہ بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے کے بعد پیسی ہوئی ادرک کاٹ کر کھایا کرے، یہ نظام میں انہضام کے لیے بہترین ہے۔ انگور گردوں کی پتھری سے بچاتے ہیں، خون کی روانی کو بہترین بناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو: احسان، نیک نصیحت اور موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو: وطن، عزت اور حق۔ سوکھی کھانسی ہو تو شلجم کھانے سے آرام آتا ہے، پاؤں کے بل بیٹھنے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے، تانبے کے برتن میں پانی پینے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو عورت ٹینشن کم لیتی ہے وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹینشن، زیادہ سوچنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے 100 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ قبض ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں 2 بار بال دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ بال گرنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، بالوں میں بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ کھیل کے دوران یا کوئی بھی چوٹ لگے، درد رہتا ہو تو اس جگہ پر برف کے ملنے سے ٹکور کریں، درد میں کمی آ جائے گی۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنا موٹاپے کا موجب ہے، غصے سے پرہیز کریں۔ پاؤں کے ناخنوں کو روزانہ بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ زیتون کے تیل میں شکر ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کرو۔ استغفار کی 3 تسبیح روزانہ پڑھا کرو، انشاءاللہ کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ 60 سال والے چہرے پر گاجر کا جوس لگاؤ، 4 دن بعد چہرہ 20 سال جیسا نظر آئے گا۔ اگر صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی لیا جائے تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے بھی نجات ملے گی۔ لوبیا گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کمر اور گردہ کے درد کے لیے بے حد فائدہ مند ہے، بند پیشاب کو کھولتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے۔ پانی میں اس کو گھول ڈال کر پینے سے آپ کا بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کاجو کا روزانہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کریں اور کالی مرچ میں پکا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹ لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور فائدہ بھی دیتا ہے۔ پیشاب میں جلن ہو تو کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے سونف کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے، کھانے میں لیموں کا جوس استعمال کیجیے۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے جو کا آٹا استعمال کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہو یا جھریاں نظر آئیں تو دودھ میں کھجور ڈال کر پی لیا کرو۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ
مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں قوت باں بھی بڑھتی ہے۔ پیشاب زیادہ آتا ہو تو تل بھون کر کھاؤ۔ مکئی کے دانے بھون کر کھانے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر کھا لیں، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ نیم کی لکڑی کی مسواک کرنے سے دانتوں میں چمک آئے گی اور خوشبو پیدا ہوگی۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں، کبھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کیلا اور انگور ایک ساتھ کھانے سے لوز موشن نہیں لگیں گے۔ معدہ تندرست رکھنا ہے تو روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ بنا کر پئیں، یہ دمہ کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے رات کو سرخ شلجم کے بیج کھا لیں۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ مرد کی 3 چیزیں طاقت دیتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا اور غسل کرنا۔ زیادہ نہانے والے انسان کے بالوں کے گرنے کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ حمل بار بار گر جائے تو سوتے وقت انجیر کھایا کرو، اس سے حمل ٹھہر جائے گا۔ آٹے کو گوندتے وقت ادرک کا پانی ملانے سے روٹی نرم بنتی ہے۔ جمے ہوئے گوشت کو فوری پگھلانے کے لیے ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی لے کر اس میں نمک مکس کر دیں اور اس میں گوشت کو بھگو دیں، اس سے گوشت جلدی اور آسانی سے نرم ہو جائے گا۔ جو عورت کدو کے چھلکے خشک کر کے روز کھائے وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے 1 لیموں کا رس، 1 پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح و شام غرارے کریں۔ شکر اور سونف ہم وزن لے کر اسے کوٹ لیں۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے صبح و شام 1 چمچ پانی کے گلاس میں لے لیں۔ چقندر کی رنگت اور ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے اسے صرف 15 منٹ تک بھاپ میں پکائیں۔ اگر بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو پالک کا ساگ بنا کر کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری دور کرتی ہے۔ 5 ہفتوں تک دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابالیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پھیکا پی لیں۔ اس کے استعمال سے آپ اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کریں گے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھانے سے زندگی بھر فالج کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گلاب کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدہضمی کا مسئلہ ہو گیا ہے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پیو، آرام آ جائے گا۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھا لیا کرو، آرام آ جائے گا۔ دل کی بھی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ جو لوگ روزانہ سیب کا رس پیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں تو اپنے انگوٹھے کو مٹھی کے اندر زور سے دباؤ، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات کا استعمال کرنے سے ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے دماغی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر وزن بڑھ رہا ہے یا موٹاپا آ جائے تو نیم گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پی لیا کریں۔ کچا کیلا دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں کم ہوں گی اور جلد نکھرے گی۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ کیلا کبھی استعمال نہ کریں۔ منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ چہرے کی چھائیوں اور دانوں سے جلد کو پاک کرنے کے لیے پانی میں پودینہ ڈال کر پی لو، یہ سر درد کی شکایت میں بھی مفید ہے۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ کو زیادہ گرم نہ پیا جائے بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ اگر مسوڑھے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو کچی گوبھی کھایا کرو، افاقہ ہوگا۔
सौंफ और मिश्री को पीस कर खाने से आँख की नज़र में इजाफा हो जाएगा। पाँव के तलवों पर तेल लगाकर सोने से ज़िंदगी भर बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। अगर ज़्यादा सुस्ती रहती हो और नींद ज़्यादा आती हो तो काली मिर्च के 2 दाने चबा लो। लहसुन के जवे पर शहद लगाकर खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। पानी में कलवंजी उबाल कर इसको पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। चने की दाल पकाते वक्त अगर चने की दाल में थोड़ा सा दूध शामिल कर दें तो दाल जल्दी गल जाती है। बर्तन धोते वक्त नमक का इस्तेमाल करने से बर्तन जल्दी धुल जाते हैं। नए चावलों में अगर हल्दी और नमक मिलाकर रख दिया जाए तो चावलों को कीड़ा नहीं लगता। मछली खाने से बदन के दर्दों में कुदरती तौर पर आराम मिल जाता है। खड़े होकर आटा गूंदने से कमर की तकलीफ बढ़ जाती है, इसलिए बेहतर है कि हमेशा बैठकर आटा गूंदें। मूली के नरम पत्ते खाने से पेशाब के रास्ते पथरी निकल आती है। ज़्यादा परेशानी मिर्दे को ख़राब कर देती है। खुद को कसूरवार ठहराने से दिल कमज़ोर होता है। ज़्यादा डिप्रेशन और मायूसी से फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। दिल में नफ़रत रखना जिगर को कमज़ोर करता है। ज़रूरत से ज़्यादा खुद पर काम का बोझ डालने से पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। खूबसूरती और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए पुरसकून नींद बेहद ज़रूरी है। अगर पाँव में मोच आ जाए तो बर्फ़ की टकोर करें, आराम आ जाएगा। भिंडी खाने से औरत को फ़ायदा होता है। अगर भूख ना लगती हो तो आम का अचार खाने से भूख जल्दी लगेगी। दही और शहद मिलाकर चेहरे पर मास्क की तरह लगाने से झुर्रियों में कमी होती है। नींबू के रस में अदरक मिलाकर नाक में डालने से पेट की चर्बी ख़त्म हो जाती है। दही सर के बालों में लगाने से बालों में चमक आती है और जिल्द और सर की खुश्की को ख़त्म करती है। दारचीनी शरियानों में जमी चिकनाई को साफ़ कर देती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है। दारचीनी खून को भी साफ़ करती है। 3 चीज़ें खाने से मैदे की गर्मी का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। ठंडा दूध और सफ़ेद चावल। जिसको औलाद नहीं होती वो मुर्गी के अंडे को प्याज के साथ जैतून में पकाकर खाए। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से मैदे को नुकसान पहुंचता है। ज़्यादा ठंडे पानी से गुस्ल मत करें, इससे जिस्म कमज़ोर होता है। खाने से कब्ल और खाने के बाद हाथ धो लेने से उम्र में इजाफा होता है। गर्म पानी तमाम बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। जो इंसान मैदे की तकलीफ़ से बचना चाहता है वो खाने के बाद कभी पानी मत पिए। अगर कोई चाहता है कि उसका जिस्म हल्का फुल्का रहे, ज़्यादा गोश्त ना चढ़े और मोटापा ना आए, तो उससे चाहिए कि अपना रात का खाना कम कर दे। पीसी हुई हल्दी में पानी मिलाकर गैर ज़रूरी बालों पर लगाएं। जब खुश्क हो जाए तो रगड़कर उतार लें। गैर ज़रूरी बाल ख़त्म हो जाएंगे। ठंडा पानी हड्डियों की कमज़ोरी का बाइस बनता है। पढ़ाई के दौरान च्युइंगम चबाने से याद करने की सलाहियत में इजाफा होता है। केले के छिलके का गले पर मसाज करने से बंद गला खुल जाता है। बकरे की चर्बी खाने से बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। सोते वक्त अगर आपकी आंखों में आंसू गिरने लगे तो समझ जाएं आपका दिमाग कमज़ोर है। बाएं हाथ से खाना खाने से जहन में बुरे ख्यालात आते हैं। जिस मर्द या औरत का पेट ज़्यादा बाहर निकला हो वो दिल की तकलीफ़ में मुब्तला हो सकता है। रोज़ाना चाय ज़्यादा पीने से मोटापा बहुत जल्द आ जाता है। दरख्त फल न दे रहा हो तो अनार का रस उसके जड़ों में डाल दें, दरख्त फल देना शुरू हो जाएगा। बादाम खाते वक्त अच्छी तरह चबा कर बादाम को गले में उतारो, दिमाग की नसों को ताकत मिलती है। रात को ज़्यादा सोचने से नींद की सलाहियत कम हो जाती है।
جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی غائب ہو جاتی ہے۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاول والے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم ہونے کی علامت ہے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسم سے بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لو۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے۔ اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ